خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم پہلے کلمے پر غور کریں گے۔ 7 صلیبی کلمات میں سے پہلے کلمے پر غور کیا جائے گا آج۔ ایک تحقیق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یسوع مسیح کی صلیبی موت کو جھٹلاتے ہیں۔ برطانوی تحقیق کے مطابق نہ ہی تو اس موت کو جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس سے انکار کیا جا سکتا ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں رومی تاریخ کے مطابق بھی، کیونکہ اس وقت کی جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس میں بھی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا ہے۔ اگر کوئی ہزاروں سال کے بعد کہتا ہے نہیں ایسا ہوا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ برطانوی تحقیق کے مطابق 3 اپریل 33 عیسوی کو خداوند یسوع مسیح مصلوب کیے گئے۔ آج 7 صلیبی کلمات میں سے 7، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کاملیت کا عدد ہے، اور آج ہم پہلے کلمے پر غور کرنے لگے ہیں جس کو بولا جاتا ہے، جس کا مضمون ہے معافی کا کلمہ۔ تو چلتے چلتے اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کی تلاوت کر لیں، مقدس لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر ہے 23 اور اس کی آیت نمبر ہے 34 سے۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور کلام میں یہ بھی ذکر ہے اگر وہ جانتے تو وہ ایسا نہ کرتے۔ ابھی اس کلمے کے اندر رہتے ہوئے میں بولنا چاہتا ہوں، ایک بات ہے، سوچے ذرا، غور کریں، کیا معاف کرنا آسان ہے یا معافی مانگنا آسان ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آپ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں ان میں کون سی بات ایزی ہے یا دونوں ہی مشکل ہے۔ کبھی کبھی یہ باتیں دونوں باتیں کسی ایک ہی شخص کے لیے بہت مشکل بن جاتی ہیں، لیکن تو بھی کیونکہ میرا سوال ہے ان میں سے مشکل کام کیا ہے؟ معاف کرنا مشکل ہے یا معافی دینا مشکل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں معاف کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ سچویشن جو صلیب پر ہے اس کے لحاظ سے بھی، عام زندگی میں بھی بہت سارے لوگوں کی سٹیٹمنٹ تو اس سے الگ ہوتی ہے، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے معاف کیا ہے، اس نے معافی کا درس دیا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں کیل ہے اور سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جو مذاق کر رہے ہیں، جو منہ پر جنہوں نے تھوکا ہے، لعن طعن کیا ہے۔ جب یسوع زمینی خدمت میں تھا یہ معجزات دیکھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ آج یہ لوگ یسوع مسیح پر لعنت کر رہے ہیں اور مذہبی رہنما جوش دلا رہے ہیں، اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے ہم تیرا یقین کر لیں گے، صلیب سے نیچے اترا، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی صلیب کی ابلیس کی قدرت جو تھی وہ کام کر رہی تھی تاکہ یسوع مسیح کو جوش دلایا جائے اور وہ صلیب سے نیچے اتر آئے اور کفارے کا کام جو ہے وہ ادھورا رہ جائے۔ سوال یہ ہے، معاف کرنا آسان ہے یا معافی مانگنا آسان ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ معافی مانگنا میں سمجھتا ہوں آسان ہے، لیکن کچھ انسانوں کے نزدیک بڑا ہی مشکل بن جاتا ہے، ضد کا معاملہ بن جاتا ہے، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور وہ شخص جھوٹا ہوتے ہوئے معافی نہیں مانگتا کیونکہ اس میں اس کی عزت جاتی رہتی ہے۔ اور کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، کچھ
کچھ لوگ سمجھانے والے بڑے تیز ہوتے ہیں، معافی مانگ لے گا تیری جان چھوٹ جائے گی، اور جس نے معافی مانگنی تھی اس کی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، بولنے تو میں نے 2 الفاظ ہیں، بولنا تو میں نے یہی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے معافی ہوگی ہے، مجھے معاف کر دیا جائے، اتنا کہنے سے اگر میری جان چھوٹ جائے گی تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ آسانی سے کیا کر لیتے ہیں؟ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب ہے دوسرا عمل جو کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے صلیب پر کر کے دکھایا، عام حالت میں بھی کر کے دکھایا۔ لوگوں نے کہا جادوگر تو دیوانہ ہے، تو ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا، یہ ہے دنیا کا نجات دہندہ۔ اس کے باوجود بھی ان کی نجات کے لیے، ان کو معاف کرنے کے لیے ان کی سرحدوں میں کام کرتا رہا۔ کام دونوں ہی مشکل ہے، لیکن میرے نزدیک جو کچھ میں سوچتا ہوں، معاف کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمارے خدا کے نزدیک، خداوند یسوع مسیح کے نزدیک یہ کام کچھ مشکل نہیں ہے۔ جس حالت میں اس نے معاف کیا ہے، ہاتھ اور پاؤں میں کیل لگائے گئے ہیں اور سر پر کانٹوں کا تاج ہے، ہر طرف سے بدن سے خون بہ رہا ہے اور تانے سامنے دے رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، ڈاکو تانا دے رہا ہے صلیب کے ساتھ ہی بالکل، اور وہ کیا بولتا ہے؟ اے باپ ان کو معاف کر۔ اگر کوئی عام انسان ایسا ہوتا تو وہ کبھی معاف نہ کرتا۔ اس کلمے نے بڑا کام کیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک ڈاکو جو بدل گیا تھا، تبدیل ہو گیا تھا، جس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، پہلے کلمے نے اس کی زندگی میں گہرے اثرات چھوڑے ہیں، اس لیے وہ بچ گیا۔ زندگی میں کبھی اس کی ایسے شخص سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، بیٹیوں بہنوں بھائیوں، وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ کون ہے۔ زمینی خدمت میں بہت سارے لوگ اقرار کرنے سے ان کا اقرار ادھورا رہ گیا۔ جب یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو ڈانٹا، تھم جا، دونوں تھم گئے، اور وہ صرف یہ سوچتے یہ کون ہے۔ وہ یہ نہیں اقرار کرتے کہ یہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، یہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ وہ صرف یہیں تک رہتے یہ کون ہے۔ صلیب پر مکمل پیغام ہے، وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ معاف کرنے کے لیے آیا ہے، وہ ہر قسم کا خطرناک گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کبھی کبھی میری شخصی طور پر کچھ ایسے بہن بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے، آج پھر میں اس کو رپیٹ کرتا ہوں، اگین بہت سارے سننے والے بھائیوں کے لیے بھی شاید وہ اس کشمکش میں ہوں گے، اس مشکل میں ہوں گے، میں نے بڑے گناہنے کام کیے ہیں، میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں معافی حاصل کر سکوں۔ وہ اپنی نظر میں بہت بڑے گناہگار ہیں۔ پولس رسول اقرار کر چکا ہے کہ سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، جس نے مسیح کی کلیسیا کو ستایا ہے۔ تو آپ بھی شاید آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ میں نے بھی مسیح کو ستایا ہے، اس کے لوگوں کو ستایا ہے، مسیح کے خلاف باتیں کی ہیں، اس کے لوگوں کے خلاف باتیں کی ہیں، شاید میں بہت بڑا زناکار ہوں، بہت بڑا لالچی ہوں، بہت بڑا جھوٹا ہوں، میرے لیے معافی نہیں ہے۔ معافی کا پیغام بائبل مقدس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کلام مقدس میں جب آپ کرنتھیوں کا خط پڑھیں گے تو اس کے پہلے باب میں پہلے چیپٹر کو غور سے پڑھیے گا، غالباً اس کی 25 ایسے شروع کر 30 ایت تک، کہ خداوند یسوع مسیح نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کر دیا۔ لکھا اس نے دنیا کے کمینوں کو چن لیا، اس نے دنیا کے بے وجودوں کو چن لیا۔ شاید کئی بہن بھائیوں کا درجہ اس کمینوں تک ہو، لیکن یاد رکھیں معاف کرنے والا اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کی معافی کا جو انتظام ہے وہ بہت بڑا ہے۔
سوائے ایک گناہ کے جو رلک اس کے خلاف کیا جاتا ہے، باقی سارے گناہوں کی معافی موجود ہے۔ یہ پہلا کلمہ ہے جس کے متعلق ہم سن رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ بہت سارے یہودی رہنما اس بات سے جیلسی تھے، ادھر رومی بھی، وہ اپنی سلطنت کے لیے یسوع کو خطرہ محسوس کرتے تھے۔ یہودی مذہبی طور پر یسوع تو دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، دن بدن بھیڑ اس کے پیچھے، اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے وہ اپنے کلام میں اور کام میں قدرت والا نبی تھا، اس لیے وہ یسوع مسیح کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ بہن اور بھائیوں، جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، معافی کے کلمے کو خداوند یسوع مسیح ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ پطرس کیونکہ یہودی ہے، انجیل میں وہ یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کروں؟ شاید ربیوں کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک کسی کو 3 بار معاف کرنا، کیا میں اس کو 3 بار معاف کروں؟ اور شاید وہ یسوع مسیح سے شاباش لینا چاہتا ہے، شاباش پطرس، کیا میں 7 بار معاف کروں؟ اور شاید پطرس اپنے اندر بڑا فخر محسوس کرتا ہوگا کہ میں نے دوسرے ربیوں کی نسبت، دوسرے یہودیوں کی نسبت میں نے بڑھ کر کام کیا ہے، میں اتنی دفعہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا 7 کی 70 بار، اور یہ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی بھی کرتے ہیں تو 490 دفعہ، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے کہ شاید یسوع مسیح نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کو 490 دفعہ معاف کرنا، اس کا مطلب بہن اور بھائیوں یہ ہرگز مطلب نہیں، یہ ایک یہودی ٹرم ہے، اور یہ ٹرم خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بھی کر کے دکھائی ہے۔ تانے دیے جا رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، خدا کے بیٹے کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور اس کا جو صحیح ترجمہ یہ ہے، ابھی ہم نے اردو میں سنا ہے، اردو میں یسوع مسیح نے کہا باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں، اور جب اس کا ریجنل ٹیکسٹ میں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ کہتا ہی رہا، بار بار کہہ رہا ہے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح آج آپ سب کو معاف کرنے کے لیے، ابن خدا معاف کرنے کے لیے، صلیب پر بھی اس نے، زمین پر بھی اس نے، اور صلیب پر بھی اس نے یہ ساری تابعداری کی ہے، فرما برداری کر کے دکھائی ہے۔ ایک رومی باپ کا میں اختیار آپ کو بتاتا ہوں۔ یسوع مسیح بیک وقت رومی قانون کو بھی پورا کر رہا تھا، یہودی شریعت کو بھی وہ پورا کر رہا تھا۔ رومی باپ کو یہ اختیار تھا، خاندان پر، اپنے بیٹوں پر مکمل اختیار ہوتا تھا، وہ اپنے بچوں کو غلام کے طور پر سیل کر سکتا تھا، وہ ان سے زبردستی کھیت میں کام لے سکتا تھا، ایون کہ شادی کے وقت اور شادی کے بعد بھی بچوں کو اپنے والد کے تابع رہنا پڑتا تھا، ایون کہ بلیسنگ کے بعد یعنی بچوں کی برکت مل جانے کے بعد بھی ان کو اپنے والد کے تابع رہنا پڑتا تھا، اور سنگین غلطی پر وہ اپنے بچے کو وہ قتل بھی کروا سکتا تھا، سزائے موت بھی دے سکتا تھا۔ ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ، اگر اس کا اپنا بیٹا شہر میں کوئی بڑا افسر بن گیا ہے، مجسٹریٹ تک پہنچ گیا ہے، تو پھر بھی اس کو اپنے باپ کی کیا کرنی تھی؟ تابع داری کرنی تھی، فرما برداری کرنی تھی۔ کلام میں لکھا ہے اس نے دکھ اٹھا کر تابع داری کی، فرما برداری کی، اور اس نے ہمیں معافی کا درس دیا ہے۔
सो बेटियों, बहनों, भाइयों, आज हमने पहले कलमे पर गौर किया है जो कि माफ़ी का कलमा है। आज तक आपने बहुत सारे माफ़ी के कलमात सुने होंगे मुख्तलिफ तशरीह के साथ, सो बाबरकत होंगे। लेकिन आज इस एंड पर मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कई लोगों को माफ़ करना मुश्किल हो, ठीक है, कई लोगों को माफ़ करना मुश्किल हो। खुदावंद से फजल मांगे, उसका फजल मौजूद है। आप रुल को उससे मदद मांगे, आपको वाकई मदद मिल जाएगी, आपके लिए माफ करना आसान हो जाएगा। अगर आप शख्सी तौर पर फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, रुल को उससे कहे मेरी मदद कर, मैं अपने दुश्मन को माफ करना चाहता हूं, जिस तरह मेरे खालिक ने, जिस तरह मेरे मालिक ने, जिस तरह मेरे नजात दहिंदा ने लोगों को माफ किया, अपने मखालफों को माफ किया, अपने ज़िबा करने वालों को माफ किया। ऐ खुदा मुझे भी फजल दे, मैं इनको माफ करना चाहता हूँ। शायद कई साल हो गए हैं हम किसी बहन भाई को माफ करने में फेल हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। जो शख्स मोहब्बत नहीं ना करता वो माफ भी नहीं कर सकता। मेरी स्टेटमेंट को याद रखिएगा, जो शख्स मोहब्बत नहीं करता वो माफ भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह मोहब्बत बनकर आ गया था। कलाम में लिखा है, खुदा ने दुनिया के साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी ये ख्वाहिश है, जो माफी मांगेगा उसको वो हलाक नहीं होने देगा। कलाम में लिखा है, उसकी ये मर्जी है कि सब लोग, दुनिया की सब कौमें नजात पाए, हलाक ना हो बल्कि अपनी जिंदगी पाले। सो आइए अपने लिए दुआ कीजिएगा। मैं खास तौर पर उन बहन भाइयों से मुखातब हूं जिनको माफ करने में मुश्किल आ रही है। मैं कहता हूं बेटियों, बहनों, भाइयों, गौर से सुन लीजिए। यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखें, उसके सारे किरदार पर गौर कीजिएगा, आपके लिए भी माफ करना आसान हो जाएगा। आप जिस तरह यीशु मसीह ने अपने दुश्मनों को माफ किया, यीशु मसीह का पैगाम है, अगर तेरा दुश्मन भूखा है तो उसको खाना खिला, अगर वो भूखा है तो उसको पानी पिला। अगर तू ऐसा करेगा तो उसके सर पर आग के अंगारे रखता है, जिसका मतलब है वो मेल्ट हो जाएगा, वो आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा, वो आपके ताबिया हो जाएगा, वो जान जाएगा ये खुदा के लोग हैं। उम्मीद करता हूँ, ईमान रखता हूँ, इस कलाम को सुनने के बाद कई बहन भाइयों के लिए अपने दुश्मनों को और शायद अपने रिश्तेदारों को और शायद खानदान के लोगों को और शायद कलीसिया के लोगों को माफ करना आसान हो जाए। अगर हम माफ नहीं करेंगे, फिर एक आखिरी स्टेटमेंट सुन लें। दुआ रबानी हम पढ़ते हैं, जिस तरह हम माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमें माफ कर। अगर हम नहीं माफ करें तो फिर हमें क्या माफी मिलेगी? दुआ रबानी पढ़ने का फिर फायदा क्या होगा? फिर कुछ फायदा नहीं होगा। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं उसी तरह तू भी हमारे कसूर माफ कर। अगर हम यीशु मसीह की तरह कर रहे हैं तो यीशु मसीह की तरह हमें माफी भी मिल जाएगी। जिस तरह उसने माफी दी है इस तरह हम भी माफी हासिल कर लेंगे। और जिसने रहम ना किया, सुन ले, जिसने रहम ना किया उसका इंसाफ भी कलाम में लिखा हुआ है, बगैर रहम के किया जाएगा, बगैर रहम के किया जाएगा। सो ये कितने प्यारे अल्फाज हैं, कितनी अच्छी बातें हैं कलाम मुकद्दस में हमारे लिए। यीशु मसीह ने पैगाम दिया हुआ है, अगर तेरा दुश्मन तेरे एक गाल पर तमाचा मारता दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। मोहब्बत की अजीम मिसालें कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह के किरदार में ज़मीनी खिदमत में भी और सलीब पर भी देखते हैं। जो माफ करेगा और जो माफी मांगने के लिए तैयार रहेगा, ऐसों के साथ यीशु मसीह का वादा है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। उनकी तसल्ली, उनका यीशु मसीह का इख्तियार ऐसे लोगों के पास होता है। वो छोटी छोटी बातें लेकर बैठ नहीं जाते। कोई बड़ा इंसिडेंट भी जिंदगी में हो जाए वो माफ करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं
यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। जिनको हकीकी माफी मिल जाती है ना, हकीकी, जिनके हकीकी तौर पर गुनाह माफ हो जाते हैं, उनके लिए किसी को भी माफ करना, अपने दुश्मन को माफ करना, अपने भाई को माफ करना, अपनी बहन को माफ करना, कलीसिया में से किसी को माफ करना, महल्ले में से किसी को माफ करना, गैर कवाम में से किसी को माफ करना, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहता। सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत बख्शे, और मेरी दुआ है अगर आप इस कलाम को सुनने के बाद किसी को माफ करते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।